السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 13 جنوری 2023 بروز جمعۃ المبارک ہے، بمطابق 20 جمادی الثانی سن 1444 ہجری ہے، اور میں اس وقت اپنے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک عظیم اہل سنت والجماعت کے مرکز اور اثاثہ جامع مسجد کلاں حضرت مولانا احمد صاحب رحمہ اللہ علیہ میں ان کی تعمیر نو کے بعد آج افتتاحی اور پہلے جمعے کے پروگرام سے آپ کی خدمت میں مخاطب ہوں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا کرم، فضل، شکر، احسان ہے کہ رب کریم نے ہمیں اتنے ایک عظیم سلسلے کے ساتھ جوڑا ہے۔ جس مسجد میں آپ اور ہم موجود ہیں، ہمارے بزرگ خصوصاً شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ، ہمارے والد محترم، ان سے اور جتنے بزرگوں سے ہم نے اس مسجد کی تاریخ سنی ہے، وہ یہی ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان جتنی اس مسجد کی زندگی ہے۔ آج ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان ضلع کو تقریباً 500 سال سے زائد کا عرصہ پورا ہو رہا ہے، تو اس کو بھی تقریباً اسی 4 صدیوں 4.5 صدیوں کو یہ دیکھ چکی ہے۔ اور بہت بڑی بات کہ جب سے گویا کہ یہ ضلع بنا ہے، اور اس ضلع کی سب سے بڑی جامع مسجد جو تھی وہ یہی مسجد ہے۔ آپ اور ہم نے حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید شیخ الحدیث حضرت مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ کو دیکھا تھا۔ انہوں نے بھی اپنی مسجد میں جب جمعہ شروع کیا تھا اپنے اس ترتیب پہ، ان کے والد محترم، ان کے جد امجد نے، تو وہ بھی اس بڑی مسجد کی جمعہ کے بعد جمعہ شروع کیا تھا، تو یہ اس وقت کی ایک پرانی مسجد ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ خاندان سادات سے منسلک ہے۔ جب اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی، غالباً 1692 عیسوی کے لگ بھگ ہے، تو اس وقت حضرت مولانا غلام محمد قندھاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد میں مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ سے بغداد، اور بغداد سے قندھار، اور قندھار سے بلوٹ، اور بلوٹ سے ڈیرہ اسماعیل خان سٹی میں تشریف لائے تھے۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دریا کا پانی دکھایا اور اس کے قریب دین کی باتیں شروع کرنے اور خدمت کرنے کا حکم فرمایا۔ تو جب یہ قندھار سے بلوٹ تشریف لائے تھے تو وہاں ساتھ ایک دریا بہتا تھا، لیکن دوبارہ زیارت ہوئی، فرمایا گیا یہ ایریا نہیں ہے، اس وقت اس مسجد کی طرف اشارہ تھا۔ اللہ پاک ان کی قبور مطہرہ پر اپنے کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ پھر کوئی 250 سال کے لگ بھگ یہ تعمیر تھی، جس کو الحمدللہ اب تعمیر نو کی شکل دی گئی ہے۔ میرے والد محترم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مولانا شہاب الدین احمد افندی رحمہ اللہ کی اقتداء میں تراویحوں کی نماز اسی مسجد میں ادا کی تھی، اور ابا جی نے ان کی روایت بھی فرمائی تھی کہ سورۃ توبہ کی آیت جو آخری ہے، قد جاءکم من اللہ، اس آیت کو مختلف وہ روایت کے انداز میں پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت مولانا شہاب الدین احمد افندی رحمہ اللہ کی وفات جو ہے وہ 1931 میں ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔
ہمارے والد محترم کی پیدائش 1917 بنتی ہے، تو غالباً زیادہ بھی عرصہ ہوگا تو 10-11 سال عمر ہوگی، 12 سال، یہ اس وقت کی بات ابا جی نقل فرماتے تھے۔ بہرحال میں آپ تمام حضرات، مسجد کی کمیٹی کو، مسجد کے منتظمین کو، اہل محلہ کو، اپنے تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنے قلیل وقت میں اس مسجد کی عمارت کو کھڑا کر کے دکھایا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، اور جن بزرگوں کے ہم نام لیوا ہیں ان ہمارے تمام اکابرین قریش کی فضیلت اور ان کی ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں برکات ہیں، جو 3 ماہ سے بھی کم عرصے میں آپ نے ماشاءاللہ اس کو چھت تک پہنچا دیا۔ اتنے قلیل عرصے میں اور اتنا بڑا جان جوکھی کام ہونا، یہ خالصتاً اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری بنیادی بات افتتاحی جمعے کے طور پہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد اسلام کا روحانی مرکز ہے۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں 5 بنیادی باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات قرآن کریم سے اور 4 بات رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ثابت ہوں گی، جس سے مسجد کی اہمیت سمجھ آئے گی کہ مسجد کی اسلام میں اہمیت کتنی ہے۔ سورت نمبر 72 سورت الجن کی آیت نمبر 18 ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، رب کریم فرماتے ہیں تمام سجدے اللہ کے لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسرا ترجمہ، تمام مساجد اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کرو۔ تو اس سے سمجھ آیا مسجد یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور مسجد یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اسی لیے رب کریم نے اس میں ہمیں توحید کی بات سکھائی ہے۔ میرے دوستو، اگر کسی جگہ بستی بسانے کا ارادہ ہو کہ بستی بسائی جائے، شہر بسایا جائے، گاؤں بسایا جائے، علاقہ بسایا جائے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ سب سے پہلے مسجد بنائے۔ آپ کہیں گے اس پر کوئی دلیل؟ تو جی ہاں، 4 پارے کے پہلے صفحے پہ رب کریم فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ اس کائنات میں سب سے پہلا گھر جو بنا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ تو بیت اللہ تو مسجد حرام ہے، تو لہٰذا پتہ چلا کائنات کی ابتدا میں پہلی عمارت کو رب کریم نے مسجد سے شروع فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی ضروریات بات میں رکھیں اور اللہ کے گھر کے معاملے کو پہلے دیکھیں۔ اور اس پر ایک جملہ میں مزید سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ جس وقت اس پوری کائنات میں پانی تھا، اس وقت پانی کی 2 لہریں ہوا کے زور و شور سے آپس میں ٹکرائیں، ان کے ٹکرانے سے جو جھاگ بنی وہ جھاگ خشک ہوتی گئی اور خشکی پھیلتی گئی۔ تو جس جگہ وہ لہریں ٹکرائی تھی وہ بیت اللہ قائم ہے، اور جہاں سے خشکی پھیل کے زمین بنی ہے یہ ہماری کائنات اس سے قائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی جگہ مسجد کو تعمیر کرایا ہے۔ تو میرے دوستو، پھر جب مکہ مکرمہ کی تعمیر نو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت حضرت ابراہیم نے جو تعمیر کی ہے وہ بھی بیت اللہ سے ابتدا کی ہے، جہاں قبیلہ بنو جرہم آیا ہے، اور آج اللہ کا گھر پوری دنیا میں متعارف ہے۔ تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ ہمیں اللہ کے گھر کی فکر اپنی گھر سے بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، جو 4 باتیں احادیث پاک سے ہیں کہ مسجد کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تو میں صحیح بخاری آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں 4 احادیث لائے ہیں اور 4 عنوان اس پہ قائم کیے ہیں، 4 ابواب۔ پہلا باب ہے الحراب فی المسجد، دوسرا باب الشعر فی المسجد، تیسرا دخول المشرک فی المسجد، اور چوتھا الخوخۃ فی المسجد۔ کیا معنی؟ امام بخاری فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنگی تربیت دیتے تو وہ تربیت گاہ بھی مسجد کا حصہ ہوتا تھا۔ اس کے تحت حدیث لائے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد قائم فرمائی، مسجد نبوی، اور اس میں حبشی مجاہدین وہاں پر نیزہ بازی کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کے اس تربیت کا نظارہ بھی کیا تھا، تو وہ بھی مسجد میں تھا۔ تو امام بخاری اس سے ثابت کرتے ہیں کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ جیسی عظیم عبادت کی ترتیبیں بھی مسجد میں بنتی ہیں۔ اور مسجد میں آپ کے اور ہمارے سامنے یہ محراب ہے، محراب حرب سے نکلا ہے، حرب جنگ کو کہتے ہیں۔ یہاں صحابہ کرام جنگی مشورے اور جنگی سامان رکھا کرتے تھے، تو یہ بھی مسجد کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ دوسرا باب الشعر فی المسجد، مسجد میں گفتگو کرنا، اشعار دینی کہنا، نعت خوانی کرنا، بیان کرنا،
اس کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ واقعہ لائے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین آسمان سے نازل ہوئے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ یہ جو آپ کا صحابی حسان بن ثابت ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے اللہ نے مجھے آسمان سے بھیجا ہے۔ کیوں؟ وہ مسجد میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عزت کی، ناموس کی حفاظت کے لیے اشعار فرماتے تھے، وہانا علی صراعۃ بنی لوی حریکم بالبویرۃ مستطیر ادام اللہ ذلک من سنیع فحرک فی نواہی السعیر۔ یہ اشعار کہے گئے تھے، اس طرح مختلف اور بھی تھے۔ تو حضور پاک علیہ السلام اپنا ممبر حضرت حسان کو دیتے تھے، یوزہ لہ الممبر، ان کو ممبر دیتے کہ اس پر بیٹھ کر آپ یہ گفتگو فرمائیں۔ تو اس سے پتہ چلا کفر اور دشمن کے مقابلے کے لیے جہاں جنگی سامان مسجد کی تربیت گاہ کا ایک حصہ ہے، وہاں پر گفتگو کے انداز میں مسلمانوں کے جذبات کے معاملات میں ان کو سمجھانے کے لیے یہ بھی مسجد کا ایک حصہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ دخول المشرک فی المسجد، حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کیا مشرکین کے مسجد میں آمد کے لیے بھی کوئی واقعہ موجود ہے؟ فرماتے ہیں جی ہاں، کہا مسجد اسلام کی عدالت گاہ ہے۔ ایک بار ایسا ہوا، کفار کی طرف سے ایک شخص کو گرفتار مسلمانوں نے کیا، اور وہ جو شخص تھے جو ان کا نام تھا سمامہ بن اوصال، یہ وہ شخص تھے جو اسلام کے مقابلے میں کافروں کے ایک لیڈر شمار ہوتے، اور جب ان کو گرفتار کیا گیا تو قوم کے سردار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، تو ان کو مسجد کے بالکل ایک ستون کے ساتھ گویا کہ باندھ یا بٹھا دیا گیا۔ حضور پاک علیہ السلام آنا جانا اس کو یہ دیکھتا، یہ شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی محبتیں اور ایثار اور قربانی کو دیکھتا، تو جو اس کا مائنڈ سیٹ تھا کافر ہونے کے زمانے میں وہ بدلنا شروع ہو گیا کہ یار مسلمان تو ایسے متعصب نہیں ہیں، یہ تو غلط لوگ نہیں ہیں، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ تو اس کا ذہن بدلا۔ جب حضور پاک اس کے قریب گزرے تو اس نے کہا ان تقتلوا تقتلوا ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر، اللہ کے رسول اگر آپ مجھے مارنے کا حکم کریں گے نا تو میں اس کا مستحق ہوں کہ میں آپ کا دشمن ہوں، لیکن اگر آپ میرے اوپر انعام کریں گے تو یاد رکھنا میں پھر انعام کا بدلہ اچھے طرح دینے والا اس اچھے خاندان کا آدمی ہوں۔ یہ جملہ کا آپ علیہ السلام گزر گئے، ایک بار، دو بار، متعدد بار، ایک دن میں اس نے وقفے وقفے سے کہا۔ آخر میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ تو صحابہ کرام حیران تھے، اتنا بڑا ہمارے دشمنوں کا سردار، اسے چھوڑ دیا گیا۔ وہ گئے، غسل کیا اور غسل کر کے واپس آئے، ابھی سر کے بالوں سے پانی کی قطرے ٹپک رہے تھے، یعنی تازہ غسل کر کے آئے ہیں، اور آ کر کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا لیں۔ تو حضرت سمامہ بن اوصال الحنفی رضی اللہ عنہ صحابی بن گئے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں مشرک تھا، اس کا فیصلہ مسجد کے اندر ہوا، تو مسجد اسلام کی عدالت بھی ہے۔ گویا اسلام کا جتنا عدلیہ کا نظام ہے وہ بھی مسجد سے کنٹرول ہو سکتا ہے۔ تو مسجد صرف 5 وقت کی نماز اور 5 وقت کی اذان کی بات نہیں ہے، اس سے یوں اسلامی مرکز مضبوط ہوتا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 5واں اور حدیث کے اعتبار سے 4تھا اور آخری پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، وہ ہے الخوخۃ فی المسجد۔ کیا معنی؟ مسجد میں کسی کی کھڑکی رکھنا، دروازہ رکھنا، اس کی آمد و رفت ہونا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ واقعہ لائے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشاروں میں اپنے دنیا سے رخصتی کا اشارہ دیا صحابہ کو۔ یوں نہیں فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں، بلکہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ، ایک شخص ہے جس کو رب کریم نے اختیار دیا ہے، ما بین زہرۃ الحیات الدنیا وما عند اللہ، اللہ کے ہاں آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، دنیا کی رنگینیوں میں رہنا چاہتے ہو تو رہ جاؤ۔ تو صحابہ کرام اس شخص کا واقعہ سن رہے ہیں، وہ کون شخص ہے جو نئے ایمان لانے والے تھے، وہ اس وجہ تک نہ پہنچ سکے جو حضور پاک سمجھانا چاہ رہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر وہاں پہنچے جو حضور پاک بتانا چاہتے تھے۔ ابو بکر کا نام ہے مزاج شناس نبوت، مزاج شناس، قول شناس نہیں۔ ایک ہوتا ہے بات کرو لوگ سمجھیں، ایک ہوتا ہے چہرے فیس ریڈنگ سے سمجھ جاؤ۔ تو ابو بکر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فیس ریڈنگ فرمایا کرتے تھے، تو ابو بکر سمجھے کہ حضور پاک اپنی بات کر رہے ہیں۔ تو جب یہ حضور پاک نے جملہ کہا، امام بخاری رحمہ اللہ حدیث پاک لائیں، کونے میں بیٹھے ہوئے ابو بکر رونے لگے، اور اتنے روئے کہ ان کے سینے سے رونے کی آواز کی دھاریں نکلیں۔ تو رسالت امام علیہ السلام نے دیکھا اور نئے صحابہ نے بھی دیکھا کہ اس شخص کو کیا ہو گیا، یہ کیوں رو رہا ہے؟ لیکن ابو بکر اس نتیجے پہنچ چکے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام کے دنیا سے رخصتی کا وقت ہے۔ تو ابو بکر کی پریشانی کو دیکھ کے نا آپ پورے ذخیرہ احادیث کو اٹھائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک یہاں پر روک کے ابو بکر سے اپنی دلداری شروع فرما دی، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت کی بات شروع فرما دی۔ اس سے جملہ آگے نہیں لایا، اشارہ دے دیا نا،
فوراً آگے فرمایا لوگو، یعنی ابو بکر کے دلجوئی کے لیے، دلداری کے لیے فرمایا لا تبکین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر. کہا صحابہ کرام آج تک تمہارے گھروں کے مختلف دروازے تھے، ایک گھر کا دروازہ وہ تھا مسجد کے پڑوسیوں کا جو بازار جاتے ہوئے کھلتا تھا، بازار جاتے گلی میں جاتے تو اس دروازے، اور بعض صحابہ کرام نے کچھ گھر کے دروازے مسجد نبوی میں رکھے ہوئے تھے کہ جب نماز کے لیے آئیں گے تو ادھر سے آئیں گے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے جانے سے پہلے حکم فرما دیا سب اپنے اپنے دروازے مسجدوں سے بند کر لو، مسجد میں تمہارا دروازہ نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا مسجد آؤ گے تو باہر سے گھوم کے آؤ گے. لیکن الا خوخۃ ابی بکر، ایک فرمایا حضور پاک نے میرا دروازہ کھلا رہے گا اور ایک ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا. یہ صحیح بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دل جوئی بھی کی، لیکن اس سے ایک مسئلہ مسجد کے حوالے سے بھی سمجھ آیا. کیوں کہ اب مسجد میں آتا ہوں مسجد کا نظام و انصرام سنبھالنے کے لیے، میرے بعد جو ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا تو وہ آئے گا. پتہ چلا مسجد خلیفہ وقت کا اسمبلی ہال بھی ہے. یہ چوتھا پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. تو مسجد کو ہم صرف یہ نہ سمجھے کہ وہ نماز کی جگہ ہے، تو مسجد اسمبلی ہال کے طور پہ، شورا کے ایک ارکان کے بیٹھک کے طور پہ کہ وہ اسلام کی خدمت کے لیے اور عوام کی بھلا و بہبود کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے، عوام کی بھلائی کے لیے اس میں مشورے ہوں گے اور اس سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تو رفاہ عامہ کا کام بھی حکمران وقت اور امیر المؤمنین اگر مسجد میں بیٹھ کے کرنا چاہے تو مسجد اس کو اس کی گنجائش بھی دیتی. تو جب یہ مسجد میں 4 پوائنٹ آئے حدیث پاک کے مطابق، نمبر 1 جنگی تربیت گاہ، میں حدیث پاک پڑھ چکا ہوں. نمبر 2 اس میں حضرت حسان ابن ثابت کے بیان، واعظ اور نعت وغیرہ کے لیے. نمبر 3 اسلام کی عدالت کا نظام. نمبر 4 خلیفہ وقت کی خلافت کا نظام. یہ چاروں مسجد میں ہیں. تو پھر مسجد صرف مسجد نہیں ہے بلکہ مسجد اسلام کی بنیاد ہے. آپ نے ایک حدیث پاک سنی ہے، ہم ہر وقت پڑھتے اور سنتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. فرمایا تم اللہ کے لیے مسجد میں تعاون کر لو، اللہ تمہارے لیے جنت میں کیا بنائے گا. کیوں؟ ہم نے تو یہاں 2 اینٹیں لگوا لی، ادھر پورا گھر کیوں بن رہا ہے؟ ادھر بھی 2 اینٹیں ملے نا ہمیں، یہاں ایک تعاون پہ ادھر پورا گھر کیوں ملتا ہے؟ وجہ کہ مسجد کے ساتھ تعاون پورے اسلام کے ساتھ تعاون، مسجد کے ساتھ تعاون پورے دین کے ساتھ تعاون ہے، مسجد کے ساتھ تعاون پوری شریعت کے ساتھ تعاون ہے. اسی بنیاد پر جو ہے یہاں ایک تعاون کے سلسلے میں وہاں پر پوری ترتیب کے ساتھ آپ کو گھر مل رہا ہے جنت میں. تو میرے دوستو، مساجد کو بنانا، مساجد کے حفاظت کرنا، مساجد کی رکھوالی کرنا، مساجد کے معاملات کو دیکھنا، یہ اللہ کے رسول اور پیغمبر علیہ السلام کی جماعت کا طریقہ ہے. میں نے آپ کی خدمت میں جو شروع سے بات کی ہے میں اس کا خلاصہ پیش کیے دیتا ہوں. میں نے کہا اس کائنات میں پہلا گھر بیت اللہ بنا تو بیت اللہ مسجد ہے. پتہ چلا اپنے گھروں سے پہلے اللہ کے گھر کا انتظام کرنا چاہیے. دوسری بات، قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ مساجد اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. تو توحید یعنی دین اسلام کی بنیاد سمجھانے کے لیے وہ بھی رب کریم نے آپ کو اور مجھے مسجد سے جوڑ دیا. اور تیسرے نمبر پہ پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا عرض کیا ہے. اس سے سمجھ آتا ہے کہ مسجد کی وقت کتنی ہے، مسجد کے معاملات کتنے ہیں. اسی پر ضمنی طور پہ میں 1-2 بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دنیا میں کسی شخص کو پہچاننے کا اسلام اس میں کامل ہے یا نہیں ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، یہی سوال رسالت مآب علیہ السلام سے ہوا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص مؤمن کامل ہے جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا ہوا ہو، ہر وقت مسجد میں لگا ہوا ہو. تو مسجد کے ساتھ معاملات میں اپنے آپ کو یوں رکھنا، اس سے سمجھ آئے بندے کے اسلام کے کامل ہونے کی نشانی ہے. اور سنیں حدیث پاک میں ہے جو شخص مسجد آتا ہے اور مسجد میں وقت کی پابندی کے ساتھ آتا ہے، کل قیامت میں اس کے ایمان کی گواہوں کو بلایا جائے گا تو اس میں ایک گواہی مسجد کی بھی آئے گی کہ اللہ یہ مؤمن ہے، اس کی گواہی میں دیتی ہوں. ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں یہ مسجدیں جو ہیں یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور یاد رکھیں بیت اللہ ہو گیا یہ جنت کے وہ ٹکڑے جس کو قیامت میں، جس کو حدیث پاک میں حضور پاک نے جنت کا ٹکڑا فرمایا، جیسے رسول اللہ قبر مبارک سے لے کر ممبر تک کا ٹکڑا، یہ اور یہ مساجد، یہ قیامت میں رب کریم ان کو وہیں منتقل کریں گے جس جگہ کے ٹکڑے ہیں، یعنی جنت کا حصہ بنیں گے. تو پھر جب یہ جنت کا حصہ بنیں گے تو پھر خوش قسمت ہے وہ مال، خوش قسمت ہے وہ فرد،
خوش قسمت ہے وہ سوچیں، خوش قسمت ہے وہ محنتیں، اور خوش قسمت ہے وہ افراد جن کی تگ و دو اس جگہ لگی ہے جو جنت میں جانے کا سبب بن رہا۔ تو بہت بڑی چیز ہے میرے دوستو، مساجد کی تعمیر پہ کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے، نہ کسی کی ذاتی انا ہے، نہ کسی کو اونچا کرنا ہے، نہ کسی کو نیچا، یہاں صرف اللہ کے گھر کا معاملہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت کہ کائنات میں پہلا گھر مسجد بنا ہے، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر کے دکھایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب حضور پاک مدینہ طیبہ آئے ہیں، آپ مجھے بتائیں حضور پاک علیہ السلام نے مدینہ شہر میں سب سے پہلے اپنے گھر کی تعمیر کی ہے یا مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں فیصلہ کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر، بلکہ مسجد نبوی سے پہلے بھی جس کو پہلی بنا مسجد اسلام مسجد قباء کہا گیا ہے، اس کی تعمیر وہ راستے میں تھی، وہاں سے آ کر ادھر۔ تو پتہ چلا کسی جگہ ہم بسانے کے لیے بستی بھی جائیں تو وہاں پہلے اللہ کے گھر کے انتظام کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ نے ماشاءاللہ اتنے کم وقت میں اتنا انسٹرکچر کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، رب کریم ہماری اس مسجد کو چار چاند لگائے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کے فیض کو عام فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔